جی پیارا رمضان میں پیارا اسلام کا اور ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ چل رہا ہے. ہمارے ساتھ مولانا آزاد پیارا وظیفہ اور مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بہت خوبصورت ابھی درود شریف کا کلام پڑھا گیا اور مجھے ایسا لگا جیسے آنکھیں بند کر کے مجھے ایسا لگا جیسے میں وہاں پر موجود ہوں اس وقت اور سلام پیش کریں. درود السلام اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. اچھا یہ ہمارا ایک واٹس ایپ کا سوال ہے. انہوں نے وہ لکھا ہے کہ ان کے گھر سے کچھ تعویذ اور مختلف قسم کی عجیب و غریب چیزیں ملی ہیں پوٹلی میں بندھی ہوئی، جس میں کیلیں تھیں، نیمبو تھے، سوئیاں تھیں اور اس ٹائپ کی کوئی چیزیں تھیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی عامل بابا کو یا کسی ایسے شخص کو نہیں جانتی جو کہ جادو کا توڑ کر سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. قبل اسلام دنیا میں مختلف قسم کے طور طریقے، رسم و رواج رائج تھے. لوگ انہی پہ چلا کرتے تھے اور جن کو جہاں سے بھی تھوڑا سا آسرا ملتا تھا وہ اس چیز کو معبود بھی بنا لیتے تھے، پرستش بھی ان کی کرتے تھے، حالانکہ وہ ساری چیزیں حقائق کے خلاف تھی. بارش کا تعلق ہم سمجھتے ہیں کہ سمندر کے ساتھ ہے، وہاں سے وہ بھاپ کی شکل میں پانی کو اٹھاتا ہے، پھر اسے فلٹر کرتا ہے، پھر اسے برساتا ہے. لیکن در حقیقت بادل بارش نہیں دیتا، بارش اللہ کے حکم سے ہے. موسموں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر اللہ کے حکم میں ہے. صحیح. سورج کی روشنی نہ سورج کی اپنی ہے، نہ چاند کی چاندنی اس کی اپنی ہے، نہ پھولوں میں مہک پھولوں کی ہے، نہ یہ جو آپ اترائی دیکھتے ہیں، نہ اونچائی ہم دیکھتے ہیں. تو نہ اترائی اور اونچائی، خلا اور خلا، سرا اور سریا، خاکی آبی، نوری ناری. تو یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کل کائنات میں، ان میں سے کسی بھی چیز میں اس کی جو صفت ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے. فلا کاشف لہ الا ہو، وہ استعمال ہوتے ہیں. چوری جب کاٹتی ہے جب اللہ کا امر ہوتا ہے. دیکھیں، ایک اللہ کا قانون ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ میاں بیوی جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتے ہیں. صحیح. یہ قانون ہے. سورج نکلتا ہے، روشنی آتی ہے. لیکن میں نے تو جادو کا پوچھ رہی ہوں آپ سے. میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں جو صحیح. اس مقصد جو ذہن ہماری توحید سے ہٹ کر تو پھر اس تعویذ گنڈا پہ کیوں جاتا ہے. یہ توحید پر نہ رکنے کی جو نقصانات ہوئے ہیں وہ یہ ہیں. تو جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ سبب اس کے لیے ضروری ہے. قدرت کیا ہے؟ اللہ چاہے چھری ہو کاٹے نہ، پانی ہو ڈبوئے نہ، آگ ہو جلائے نہ. میاں بیوی کے بغیر بھی اللہ اولاد دے، اللہ قادر. اللہ چاہے تو 90 سال کے شخص کو اولاد دے دے. اللہ چاہے تو جس خاتون کی شادی نہ ہوئی ہو اور بالکل پاک طیبہ طاہرہ اور انہیں اولاد دے دی. تو یہ اللہ تعالیٰ جب ایک قانون اور قانون کے ساتھ قدرت پر آتے تو قدرت پر رہنا اور اللہ کی قدرتوں پر نگاہ رکھنا. تو یہ جو جادو ہے، جادو یقین کی کمزوری کا نام ہے. جادو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا نام ہے. جادو وہ شارٹ کٹ ہے جسے ہم چاہتے ہیں کہ فل فور ہو جائے. جادو ایک ایسی بلا ہے، اور جادو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا تھا، وہ جادوگر تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب سانپ بن کے ان کے سامنے آیا تو وہ سارے جادوگر حیران ہو گئے کہ یہ ان کو تو جادو کا پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، وہ معجزہ تھا. تو یاد رہے وہ تمام خرافات جو پچھلی قومیں کرتی تھیں، پچھلی امتیں کرتی تھیں، اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو جو شرکیہ تھے، جو تعویذ گنڈوں سے لوگ کرتے تھے، آپ نے ان کی حرمت کی کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ حرام ہے. صحیح. مانگنا ہے تو صرف اللہ سے. اب آتے ہیں تعویذ پر. دیکھیں،
قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم تعویذ کو سمجھیں کہ تعویذ کیا ہے، تعویذ کا لغوی یا جو لفظی ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ چھپا اب تعویذ معنی ہے حفاظت لینا، پناہ مانگنا، اس کو کہتے ہیں تعویذ. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اعوذ، تو اسی سے تعویذ ہے، تو پناہ طلب کرنا. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا تعویذ لے لیا آپ نے اور اس پہ کوئی عمل آپ کا نہیں ہے اور اس کو گلے میں ڈالا یا ہاتھ میں پہنا، اور اس کے لیے دیکھیں آپ پھر یہاں تک آ گئے کہ ہم نے درختوں پہ بھی لٹکا دیا، ہم نے خدا نخواستہ اگر کوئی جانور دودھ نہیں دے رہا اس پہ بھی ہم نے جیسے انہوں نے کہا کہ ان کے گھر سے جو ہے تعویذ. تو ہر مسئلے کا حل وہ تعویذ نہیں ہے. تعویذ تو ایک علاج کی شکل میں ہے، اس کا تعلق عمل سے کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا اس دور میں لوگوں نے بہت آسانی کے ساتھ چند لکیریں کھینچ دیں جی، اور کہ یہ تعویذ ہے. ایک صحیح تعویذ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث ہو. نہیں آپ میرے سوال نہیں، انہوں نے جو سوال کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے گھر سے چیزیں نکلی ہیں. میں نے تھوڑا سا اور اس پہ بات کی. اب گھر پہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسی چیزیں نکل آئیں، تو ان کے گھر سے بال نکل آئے، گوشت کے لوتھڑے نکل آئے، یا گھر سے کوئی ایسی چیز نکل آئی ہے جو کہ اس پہ تعویذ بنا ہوا تھا یا کوئی نقشے بنے ہوئے تھے یا اس پہ کوئی ایسی شیطانی کلمات درج تھے. تو اگر کہیں بھی کسی بھی گھر میں کوئی ایسی چیز نظر آئے، کسی کو ملے، یا تکیے میں ہو یا گاڑی میں رکھی ہو یا کہیں پہ بھی، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں، اور اگر کھولا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی بھی بہتے ہوئے دریا میں، کسی بھی تالاب میں، کہیں بھی جا کے سمندر میں اس کو آپ پھینک سکتے ہیں. اور گھر میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جہاں لگ رہا ہو کہ گانٹھ لگا کے جو تعویذوں پر اکثر لوگ کرتے ہیں، تو اگر وہی چیزیں ہیں تو وہی مسنون عمل ہم کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے دونوں آخری صورتیں سورہ فلق اور ناس 3 مرتبہ آپ نے ان پہ پڑھ کے آپ ان کو کھولیں، اور کھولنے کے بعد جیسے میں نے عرض کیا انہیں کسی بہتے ہوئے پانی میں آپ غرق کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو تاثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں.